نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار سے رزق میں برکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے والا شخص نہ صرف گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ استغفار کی دنیاوی فوائد۔ استغفار کرنے کا بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہے، اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں، پورا ویڈیو دیکھیے۔ محترم ناظرین، استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور ان سے توبہ کرنا۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ کی قریب کرتی ہے، اس کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ استغفار کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کی تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 1 سورۃ النور۔ پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل کرے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے بہار پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں کو معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دنیاوی رزق، اولاد اور بارش جیسی نعمتوں کے حصول کا بھی وسیلہ ہے۔ نمبر 2 سورۃ الحود۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخش طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو اور تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر نیکوکاروں کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار انسان کی زندگی میں بھلائی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3 سورۃ آل عمران میں، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کی یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ بخشنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ حدیث کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارک میں استغفار کی فضیلت کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 روزانہ 70 یا 100 بار استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کا استغفار کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جب وہ بھی اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 استغفار کرنے سے دل کی صفائی۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سایہ دبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ استغفار کر لے اور توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور روحانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 استغفار سے رزق میں برکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کرنے والا شخص نہ صرف گناہوں سے پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ استغفار کی دنیاوی فوائد۔ استغفار کرنے بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مصیبت سے نجات۔ جو شخص استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 2، دل کا سکون اور روحانی تسکین۔ گناہ انسان کی دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مال و دولت میں برکت۔ استغفار کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروبار میں برکت آتی ہے۔ نمبر 4، اولاد کی نعمت۔ سورۃ النوح میں ذکر آیا ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ نمبر 5، بارش اور زرخیزی۔ جن علاقوں میں کھاد یا خشک سالی ہو، وہاں کے لوگ اگر اجتماعی طور پر استغفار کریں تو اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ استغفار کی اہری فوائد۔ استغفار کا سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ نمبر 1، دوزخ سے نجات۔ جو لوگ دنیا میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر رحم فرمائے گا اور انہیں جہنم سے نجات دے گا۔ نمبر 2، نامہ عمل کی صفائی۔ قیامت کے دن ہر شخص کی نامہ عمل اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور جو لوگ استغفار کرتے رہے ہوں گے ان کے گناہ مٹ دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جنت میں داخلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو جنت میں داخل کرے گا۔ استغفار کے چند مسنون الفاظ۔ استغفار کی کئی مسنون کلمات ہیں۔ نمبر 1، عام استغفار، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ نمبر 2، قرآنی دعا، رب اغفر و اتوب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ استغفار اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استغفار کو کثرت سے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہو اور ہم کامیابی زندگی گزر سکیں۔